حیدرآباد نظام کے چوتھے ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے حیدرآباد کے نظاموں کے بارے میں اور ان کی تاریخ۔ جانیے حیدرآباد کے نظاموں کے بارے میں۔ حیدرآباد کے چوتھے نظام ناصر الدولہ 1829 میں تخت پر بیٹھے۔ انہیں مالی طور پر کمزور سلطنت وراثت میں ملی۔ ان کی درخواست پر لارڈ ولیم بیٹنگ نے سول محکموں کے تمام یورپی سپرنٹینڈنٹ کو واپس لے لیا اور نظام کے معاملات میں عدم مداخلت کی پالیسی پر عمل کیا۔ نظام نے 1846 میں حیدرآباد میڈیکل سکول کی بنیاد رکھی۔ اس پر اربوں روحیلوں اور انگریزوں کا بھی بڑا خرچ تھا اور اس نے 1853 میں گورنر جنرل دی آرل آف ڈلہوزی کے دور میں انگریزوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ انگریزوں نے اپنی سرزمین کا کچھ حصہ دینے کے بدلے اور اس کے تمام قرضوں کو ختم کرنے پر اتفاق کیا۔ ان کی ابتدائی زندگی کچھ اس طرح تھی۔ ناصر الدولہ 25 اپریل 1794 کو بیدر موجودہ کرناٹکا ہندوستان میں میر فرخندہ علی خان کے طور پر پیدا ہوئے۔ وہ نظام سکندر جاہ کے بڑے بیٹے تھے۔ نظام برطانوی ہندوستان کی سب سے بڑی شاہی ریاست حیدرآباد کے سابق حکمران تھے۔ ناصر الدولہ کے والد نظام سکندر جاہ کا انتقال 21 مئی 1829 کو ہوا۔ 24 مئی کو وہ حیدرآباد کے تخت پر بیٹھے تھے۔ اسسٹنٹ ریونیو منسٹر مہاراجا چنڈو لال کی بے قاعدگیوں کی وجہ سے انہیں مالی طور پر پریشان حال ریاست وراثت میں ملی۔ تخت پر چڑھنے کے بعد ممکنہ طور پر مہاراجا چنڈو لال کے مشورے پر ناصر الدولہ نے ہندوستان کے گورنر جنرل لارڈ ولیم بیٹنگ سے کہا کہ وہ حیدرآباد کے رہائشی چارلس میٹاکاف کو شہری مفاد کے معاملات میں مداخلت سے باز رکھیں۔ گورنر جنرل نے اس بات میں جواب دیا اور سول محکموں کو یورپی سپرنٹینڈنٹ کو ہٹا دیا۔ ریاست کی مالی مشکلات کی وجہ سے ناصر الدولہ کو اپنی فوج کو تنخواہ دینا مشکل ہو گیا۔ ریاست انگریزوں کی مقروض ہوتی جا رہی تھی۔ انہوں نے اپنی سلطنت کے کچھ حصے عربوں اور روحیلوں کو پاس گروی رکھے۔ چھوٹے جاگیرداروں نے بھی اپنی جاگیری گروی رکھ لیں اور اس کے نتیجے میں ان ساہوکاروں نے سلطنت کے اہم حصوں بشمول بھیڑ عثمان آباد اضلاع کے وسیع حصوں پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے زمینداروں اور بڑے جاگیرداروں کو مزید مغرور بنا دیا۔ ہنگولی ضلع میں باشندے کو بغاوت کے ختم کرنے کے لیے فوج بھیجنے پر مجبور ہو گئے۔ ناصر الدولہ کے دور میں شاہراہ پر ڈکیتی، لوٹ مار، قتل و غارت اور زمینوں پر قبضے میں اضافہ ہوا اور رشوت ستانی بدعنوانی عام ہو گئی۔ ذمہ داروں نے مزدوروں کا استحصال کیا۔ فتح اللہ خان نظام کے ایک وزیر نے کہا کہ یہ سرگرمیاں انگریز افسروں کی واپسی کی وجہ سے ہوئیں۔ ناصر الدولہ کے چھوٹے بھائی شہزادہ مبارک الدولہ ہندوستان میں وہابی تحریک سے متاثر تھے اور برصغیر پاک و ہند میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی مسلسل موجودگی کے شدید مخالف ہو گئے تھے۔ مبینہ طور پر ان دونوں کو ختم کرنے کے منصوبے بناتے تھے۔ انہوں نے کرنول کے نواب رسول اللہ خان سے معاہدہ کیا۔ حیدرآباد کے رہائشی جمی اسٹوریج فریز نے اپنے ایجنٹوں کی مدد سے ان کے منصوبوں کو روکا۔ پھر مبارک الدولہ پر ناصر الدولہ کے خلاف سازش کرنے کا الزام لگایا۔ 15 جون 1839 کو ناصر الدولہ نے مبارک الدولہ کے محل پر حملے کا حکم دیا تاکہ مبارک الدولہ کو گرفتار کر کے قلعہ گولکنڈہ میں رکھا جائے۔ مبارک کو کامیابی کے ساتھ قید کیا گیا۔ وہ 1854 میں اپنی موت تک اسی طرح رہے۔ وزیر اعظم سراج الملک 1853 میں اپنی موت تک اور اگلے وزیر اعظم سالار جنگ اول کی رہنمائی میں ناصر الدولہ نے ایک جدید ریونیو ایڈمنسٹریشن سسٹم قائم کیا۔ سلطنت کو 16 اضلاع میں تقسیم کیا گیا جن میں سے ہر ایک کا انتظام ایک تلقدار کے زیر انتظام تھا جو اس کے عدالتی اور سول انتظامیہ کے ذمہ دار تھے۔ 1846 میں ناصر الدولہ نے حیدرآباد میڈیکل سکول کی بنیاد رکھی جو کہ اب عثمانیہ میڈیکل کالج کے نام سے جانی جاتی ہے۔ وہ طبی شعبے کے لیے مرد اور خواتین دونوں کو بھرتی کرنے میں دلچسپی رکھتے تھے۔ تو یہ تھے حیدرآباد کے چوتھے نظام۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔